مجمع البحرین کی طرف چلتے ہیں جہاں پر دو پانی آپس میں ملتے ہیں. لیکن یہ سفر اکیلے نہیں کریں گے, اپنے ممی پاپا کو بھی ساتھ بٹھائیے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی ساتھ بٹھائیے اور سنیں کہ وہاں ہوا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام, ان دونوں کی ملاقات ہے. اب جو ملاقات ہے اس میں بنیادی طور پر کچھ باتیں ہیں جو بڑی اہم ترین باتیں ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ خضر علیہ السلام نے جس کشتی میں سفر کیا اس کشتی کا آپ نے ایک تختہ توڑ دیا. اچھا کیوں توڑا یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر ہوا یہ کہ ایک بچہ نظر آیا, اس بچے کو آپ نے قتل کر دیا. کیوں کیا یہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اور ایک دیوار تھی, جو دیوار گری ہوئی تھی, آپ نے دوبارہ اس دیوار کو صحیح و سالم کر دیا. کیوں کیا یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو آغاز کرتے ہیں اس سلسلے کا. قصہ یہ ہے جی کہ فرعون آپ کو یاد ہے کہ اپنے لشکر کے ساتھ جب دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں تشریف لے آئے تو آپ بہت ہی امن اور سکون کی زندگی گزارنے لگے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہے. اچھا یہ جو جواب تھا, اس جواب کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, اور وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی کچھ گفتگو ہے. آئیے ذرا اس گفتگو سے آغاز کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح سے اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب تجسس ہوا, ظاہر ہے نبی ہیں تو بات تو معلوم کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساحل سمندر پر چٹان کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں وہاں کیسے اور کس طرح سے پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو, جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی. اچھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو اس جگہ یعنی جس جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بالکل اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں تڑپ کر سمندر میں کود گئی. یہ جو مچھلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ایک مچھلی کو اپنی ٹوکری میں لے لو. ابن کثیر کی روایات میں آتا ہے کہ یہ حکم آیا کہ اس پہ نمک لگاؤ اور نمک لگا کر اس کو اپنی ٹوکری میں رکھ لو. تو جو ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے انہوں نے بنیادی طور پر اپنی زنبیل میں اس کو رکھ لیا تھا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں یہ مچھلی تڑپ کر سمندر میں چھلانگ لگا دے بس یہی وہ جگہ ہوگی جہاں پر تمہاری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی. اچھا جی, اب ہوا یہ کہ جس وقت آپ وہاں پہنچے تو وہ مچھلی جو تھی وہ زنبیل سے نکل گئی یعنی ٹوکرے سے نکل گئی اور پانی کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی. اب پانی میں جو چھلانگ لگائی روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ مچھلی جس وقت پانی میں چھلانگ لگا رہی تھی تو آپ کے جو شاگرد آپ کے ساتھ تھے وہ دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام فرما رہے تھے, ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مچھلی سمندر کے اندر گئی ہے, ایسے گئی ہے جیسے سوراخ بناتی ہوئی گئی ہے, غار بناتی ہوئی گئی ہے. اور عالم یہ تھا کہ وہ جہاں سے گزرتی جا رہی تھی وہاں پر دونوں طرف پانی منجمد ہو جاتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی دونوں طرف پانی دیوار کی سی حیثیت بنا لیتا تھا, منجمد ہو جاتا تھا اور وہ مچھلی مستقل تیرتی چلی جا رہی تھی اس پانی میں اور دونوں طرف پانی اپنی جگہ ایک دیوار کی صورت میں کھڑا ہو گیا. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد آگے چلنے لگے. یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مچھلی سمندر میں چلی جائے گی بالکل وہی موقع وہی جگہ ہوگی جہاں تمہاری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوگی. لیکن آپ کے شاگرد یہ تمام تر نظارہ دیکھ تو رہے تھے اور ابن کثیر یہ فرماتے ہیں
کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی آپ بیدار ہوں گے تو آپ کو یہ بات بتا دیں گے، لیکن شیطان نے آپ کو یہ بات بھلا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں وہیں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے کرتے، یعنی آپ چونکہ بہت آگے نکل چکے تھے، اب بات سامنے آ گئی تھی کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر آپ کو رکنا تھا اور مچھلی نے سمندر میں کودنا تھا، اور وہیں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہونی تھی، لیکن چونکہ شیطان نے بھلا دیا تھا، آپ آگے بڑھ چکے تھے، اور جب آگے پہنچے آپ نے مچھلی مانگی تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو وہاں پہ سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو آپ نے فوراً اپنے قدموں کو تلاش کرنا شروع کیا اور دوبارہ تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہیں تعجب ہوا، یعنی یہ اس وقت یہاں پر سلام کرنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سلام پیش کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں علیہ السلام؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں علیہ السلام۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ دیکھیں یہ بات اب بڑی علمی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا جو موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جس کے بارے میں خضر علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، اور خضر علیہ السلام نے اس بات کا اظہار ابتدا میں کر دیا، یعنی ملاقات ابھی شروع ہوئی ہے لیکن اظہار کر دیا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی دونوں کے علوم جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم عطا کیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی اس کے بارے میں تعلیم دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب یہاں پر چونکہ جب انہوں نے عرض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور ہرگز کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے بارے میں یا اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کریں گے، یعنی وہ جانتے تھے اپنے علم کے مطابق کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کلام کرنے والے ہیں، وہ سوال کرنے والے ہیں، لہٰذا پہلے انہوں نے ایک سمجھ لیجئے کہ لکیر کھینچ دی تھی کہ آپ مجھ سے کسی بھی بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، میرا شرط ہے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں اور اس پر وہ بات واضح ہو جائے۔ غرض اس عہد و معاہدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر آپ کی نظر پڑی اور کشتی والوں نے آپ کو سوار کر لیا۔ چونکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے لہٰذا انہوں نے کشتی کا کوئی کرایہ بھی ان سے نہیں کیا۔ اب ہوا کیا صاحب، اب ہے بات جو سمجھنے کی ہے۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے ایک کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کے ایک تختے کو نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے جو قرآن پاک میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ کیا آپ نے کشتی پھاڑ دی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کشتی والے غرق ہو جائیں گے؟ یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ یعنی جو بات حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے فرمائی تھی، جو کانٹریکٹ ان کا یوں کہیے جو ہوا تھا یا جو عہد و پیما ہوا تھا، پہلے ہی یعنی ابھی اٹیمپٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کانٹریکٹ کو بریچ کیا اور فوراً آپ نے سوال کر لیا۔ اچھا یہ جو کشتی تھی، اب اس کے بارے میں کیا معاملہ تھا یہ میں آپ کو جا کے بعد میں بتاؤں گا کہ ایک بڑا عجیب قصہ ہے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بنیادی طور پر آگے ہونے والا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر میری گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ اور دور آگے بڑھتے چلے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ سے بچے کو دیکھا جو اپنی ماں کا اکلوتا بچہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے
کہ بہت ہی حسین خوبصورت بچہ تھا لیکن انتہائی تیز اور طرار بچہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو خضر علیہ السلام روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس کا آپ نے گلا دبا دیا۔ توجہ ہے آپ کی کہ اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا، بہت ہی حسین بچہ تھا لیکن بہت تیز اور طرار تھا، آپ اس کے پاس گئے، جا کر اس کا گلا دبایا اور زمین پر اس کو پٹخا اور پٹکنے کے بعد اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ خونی منظر دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جو ہے وہ تاب نہیں لا سکتے تھے، تو انہوں نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا۔ سورہ کہف میں یہ جملے آتے ہیں کہ کیا آپ نے ایک ستھری جان بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بلا شبہ آپ نے بہت ہی برا کام کر ڈالا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا کوئی عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے دوبارہ ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں راز کی جو تھی وہ کھولنی تھی حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب وہ ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں نے انہوں نے گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں نے بہت اس میں ظاہر ہے مطلب ایسے لوگ تھے جو کہ بخیل تھے اور وہ مہمان نوازی پہ بلیو نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ان صالحین کی دعوت نہیں کی، یعنی ان کے سامنے کھانا پیش نہیں کیا۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے دستے مبارک سے یعنی اس دیوار کو پہلے مکمل طور پہ گرایا اور اس کے بعد اس کو تعمیر کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر اس دیوار کو مکمل طور پہ سیدھا کر دیا۔ یعنی اب ذہن میں رہے آپ کے کہ گاؤں والے بخیل تھے، وہ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مہمانوں کی مہمانداری نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام تینوں اس گاؤں میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد جب مہمانداری نہیں ہوئی تو ویسے ان کا دل بڑا کھٹا ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان گاؤں والوں کی گرتی ہوئی دیوار تھی اس کو جو ہے وہ اٹھا دیا اور اس کو بالکل صحیح و سلامت کر دیا۔ اب ہوا یہ صاحب کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی چونکہ بد اخلاقی سے مکمل طور پہ بیزار ہو چکے تھے، تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور آپ برداشت نہ کر سکے اور آپ نے فرما دیا کہ، اور سورہ کہف میں یہ جملے آتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر بس حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے میں اب ان کا راز آپ کو بتا دوں گا۔ یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کے حوالے سے سوال کیا کہ آپ نے ان کی کشتی عیبدار کر دی، کہیں لوگ ڈوب نہ جائیں۔ وہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ بات محسوس ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ بات نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو، ایک حسین سے خوبصورت سے بچے کو، لیکن بہت ہی تیز و طرار تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ وہ مزید تاپ نہ لا سکے اور غیظ و غضب میں آ گئے اور سوال کر لیا، اور پھر آخری جو اٹیمپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ نے دیوار سیدھی کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عجلت میں سوال کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے اور میرے راستے مکمل طور پہ جدا ہیں، لیکن میں اب راز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راز بنیادی طور پہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ اپنے گزر بسر کیا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر کو چلایا کرتے تھے، اور وہی ان کا سمجھ لیجئے کہ آمدن کا مکمل طور پہ ذریعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ذریعہ دیا تھا آمدنی کا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جو سالم اور خوبصورت سی جو کشتیاں ہوتی ہیں ان کو چھین لیا کرتا ہے۔ چونکہ یہ کشتی روایتوں میں آتا ہے بہت حسین تھی، خوبصورت تھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ نگاہوں میں آنے والی کشتی تھی، تو اس کو عیبدار کر کے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ قصدن اس کی طرف نہ آئے یا اس کو نہ چھینے یا اس کو جو ہے ہتھیانے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی ایک تختہ نکالنے کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ کشتی عیبدار ہو جائے، اور جب بھی ظالم بادشاہ اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ کارندوں کو بھیجے تو ان کی نگاہوں میں یہ کشتی جب بھی آئے تو اسی طرح سے آئے کہ یہ عیبدار کشتی ہے، اس کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا، اس کے والدین بہت نیک اور صالح ہیں، اور یہ لڑکا پیدائشی طور پر کافر تھا۔ دیکھیں یہ نگاہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا پیدائشی طور پر کافر تھا، اور اس کے جو والدین تھے یعنی اس لڑکے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش کو مکمل طور پہ پورا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا
نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا، اب اس کے والدین صبر کریں گے۔ اب یہ اگلی بشارت دے رہے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایک تو یہ کہ اس بچے کو قتل کر دیا، بھئی قتل تو کر دیا، والدین کا اکلوتا تھا، اب کیا ہوگا؟ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اولاد تھی، تو آگے آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے ساتھ کرنے والا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت دے گا۔ آپ سوچئے ذرا کہ نگاہ خضر علیہ السلام کیا ہے، کہ آپ کشتی دیکھ رہے تھے کہ کشتی تو بہت حسین ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ظالم بادشاہ اسے ہتھیا لے گا، آپ نے اس کو عیبدار کر دیا۔ آپ بچے کو دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، بہت حسین خوبصورت سا کمسن سا چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، لیکن خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا تھا، وہ علم عطا کیا تھا کہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ والدین کو بھی کفر میں مبتلا کرے گا، لیکن اگر اسے مار دیا جائے تو پھر اس کی نسل سے، یعنی جو بیٹی پیدا ہوگی اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نبی کو پیدا کرے گا۔ اور یہ جو گرتی ہوئی دیوار تھی، جس دیوار کو آپ نے صحیح کر دیا تھا، سیدھا کر دیا تھا، اس کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دراصل دو یتیم بچوں کی تھی، جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے مکمل طور پہ ہتھیا لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں، اسی لیے میں نے اس دیوار کو گرنے نہیں دیا اور اس کو دوبارہ صحیح سلامت کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے، اور اے موسیٰ آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اب خضر علیہ السلام اس راز کو کھول رہے ہیں جو بنیادی طور پر راز ہے، کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یعنی جو کچھ بھی میں نے معاملہ کیا، چاہے وہ کشتی والے کے ساتھ کیا، چاہے وہ بچے کے ساتھ کیا، چاہے وہ دیوار کے ساتھ کیا، یہ میں نے اپنے طور سے کچھ بھی نہیں کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار تشکر کیا اور وہ دوبارہ لوٹ آئے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہیں کیا، یعنی ان کا تعارف کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ، اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا ترجمہ احمد بنتا ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہری ہری گھاس کو اگا دیتا تھا، اس لیے لوگ ان کو خضر کہتے تھے۔ بہت ہی عالی شان خاندان سے آپ کا تعلق، اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام لینا بھی ہمارے لیے دنیا میں اور